سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناچیز محمد اویس ربانی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم، اور میں لاکھوں کروڑوں درود بھیجتا ہوں سرکار کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ آپ کی شخصیت جو فخر موجودات ہے، مقصود کائنات ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ روحوں کا سرور ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں۔ میری آج کی خوشی بھی آپ کی خوشی کی وجہ سے ہے، اور ہم سب کی یہ مسرتیں، یہ شادمانیاں، یہ جشن کا سما آپ کی مسکراہٹ کی بدولت ہے۔ اس لیے کہ آج جس دن کو، جس شخصیت کو ہم یاد کر رہے ہیں، ان کے آنے سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، ان کی ولادت بسعادت سے آپ کی نسل پاک کا یہ خوبصورت سے سلسلہ ہے جو آگے بڑھا ہے، اور انہی کی موجودگی سے، بلکہ ابھی تو میں نے سفر کرنا ہے، یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یعنی رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ کے تو لوگ بقا پاتے ہیں، مگر خود حضور محمد فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت کو اپنی تبلیغ، اپنے دین اور اپنی شخصیت اور اپنی امانت کا وسیع ترین پیمانہ قرار دے رہے ہیں، بقا قرار دے رہے ہیں، وہ سیدنا امام علی مقام حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میں آپ سب کو آپ کی ولادت کا ایک خوبصورت سا تحفہ اور یہ کہہ کے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جشن بھی ہے اور اس میں جشن کا سامان بھی ہے، اور اس جشن کو منانے والے وہ ہیں کہ جن کے آنے کے جشن سے کائنات روشن ہو جاتی ہے، یعنی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج کے اس پروگرام میں گفتگو کا خواہش مند ہوں، اور دل کھول کے گفتگو کا خواہش مند ہوں، جیسے کوئی سخی ہوتا ہے اور اس دن وہ لٹاتا ہے جس دن اس کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اور وہ گن کے نہیں لٹاتا۔ ایسے میں آج گن کے فضائل نہیں، بلکہ بے ساختہ سرور میں آ کے اور اپنے پورے وجدان میں محسوس کروں گا۔ آج اس خوبصورت سے پروگرام کو یقینی بنانے کے لیے میرے ساتھ گفتگو میں اعجاز اور افتخار کا اضافہ فرمانے کے لیے موجود ہے علامہ فیصل عزیز بندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دوسرے علامہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج جیسے ہی میں نے جشن ولادت کا ذکر کیا، آپ کی مبارک زبان سے، آپ کے پیارے لہجے سے سنوں آج کون روئے زمین پہ آیا ہے، کون سا شہزادہ ہے جس نے آج قدم رکھا ہے 3 شعبان کی نسبت سے؟ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کا یوم ولادت یقیناً یہ پوری امت کے لیے فخر کا اور سعادت کا باعث ہے، کیونکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیوں سے ہماری خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے غم سے ہمارے غم جڑے ہوئے ہیں۔ اور آقائے دو جہاں نے اپنے اس شہزادے کی ولادت پر خوشی منائی۔ کیا سعادت ہوگی کہ جس کا باپ علی ہو، ماں زہرا ہو، جس کے نانا رسول خدا ہوں، جس کا بھائی حسن مجتبی ہو، جس کی پہلی غذا آقائے دو جہاں کی زبان اقدس کو چوسنا ہو۔ آقائے دو جہاں کی زبان اقدس سے جس کی پہلی غذا جو اپنی حاصل کرے، اور پھر اس کا عالم کیا ہوگا کہ اس کی محبت رسول کی محبت ہو، اس سے عداوت، رسول سے عداوت ہو۔ اس پر متعدد احادیث ہیں کہ آقا دو جہاں ایک خیمے کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور خیمے کے باہر ایک کمان سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو ان خیمے والوں سے صلح کرے گا میری اس سے صلح ہے میری، اور جو ان سے جنگ کرے گا میری اس سے جنگ ہے، اور کوئی ان سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو سعادت والا ہو، اور کوئی ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو بد نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ روایت بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس خیمے میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین تھے، جس خیمے کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اس ذات کا عالم کیا ہوگا کہ صحابہ کرام آ کے رسول خدا سے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ روایت طویل ہے، اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین سے فرمایا تم دونوں اللہ کے ہاں کتنی سعادت والے ہو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اللہ اکبر۔
حسن و حسین سے رسول خدا فرماتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان. اللہ اکبر. سیدہ پاک سے فرماتے ہیں کہ اے زہرا میرے ماں باپ تم پر قربان. اللہ اکبر. تو دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ دربار رسالت میں کیا ہے. اور پھر صحابہ کرام وہ اس مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے اور رسول اکرم نے سمجھایا تھا. کبھی سجدے کو روک کر بتایا, کبھی ان کے لیے سواری بن کر بتایا, اور کبھی ان نواسوں کو اپنی گود میں یوں بٹھایا کہ خطبہ بھی ہو رہا ہے اور ایک زانو پہ حسن مجتبیٰ ہیں, ایک زانو پہ حسین شہید کربلا ہیں, خطبہ چل رہا ہے. نماز کا ایک واقعہ تو مشہور ہے کہ پشت پر امام حسین آ کر بیٹھ گئے, لیکن صحاح ستہ میں وہ روایت بھی ہے کہ جس میں دونوں شہزادے پشت پر آ کر بیٹھ گئے. ماشاءاللہ. تو ان سے حضور کی ایسی محبت, اور صحابہ کرام نے حضور کی یہ محبت جب دیکھی تو صحابہ کرام ان سے محبت کو اپنی ایمانیات کا حصہ سمجھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی محبت اور ان کے قرب کو حضور کی اہل بیت میں تلاش کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو قریب کے لوگ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ مرکز ہے, محور ہے محبت کا. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک بہت پیاری شخصیت اور بہت ہی خوش اخلاق, خوش عقیدہ, بہت ہی پیارے اور نرم انداز سے گفتگو فرماتے ہیں جناب علامہ سید حسن نقوی صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس جشن ولادت باسعادت کی مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور آپ سے پوچھتا ہوں سیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں یہ کون سی خوشی آئی ہے, کیا تعارف ہوگا, نام مبارک کیسے رکھا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں بھی اور قبلہ کی خدمت میں بھی اور تمام سامعین اور پوری امت مسلمہ یا پوری جہان اور پوری کائنات کی موجودات کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض کروں گا, کیونکہ شعبان المعظم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, اور اس میں اس کی آمد ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی کس طرح سے اس ہستی کی آمد ہے اور کون کون خوش ہے یہ بتایا نہیں جا سکتا. سب سے پہلے تو خداوند متعال خوش ہے, سبحان اللہ, وہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ, خدا حسین سے محبت کرتا ہے, حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ خداوند متعال خود خوش ہے, رسول خدا خوش ہیں, قرآن خوش ہے کہ اسے سورہ کوثر کا مصداق ملا ہے. قرآن خوش ہے کہ اگر یہ ہستی نہ آئے تو اس کے لیے وفدیناہ بذبح عظیم کا مصداق نہیں ملے گا. کہ جو حکیم امت علامہ اقبال نے فرمایا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, اور معنی یہ ذبح عظیم آمد پسر, یہ پسر ہے جو ذبح عظیم کا مصداق بن کے آتا ہے. رسول اللہ خوش ہے کہ وہ آیا ہے کہ اگر یہ نہ آئے تو جس طرح سے آپ فرما رہے تھے کہ وَأَنَا مِنْ حسین, یہ ہے کہ اس اسلام اور اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بقا ہے اور اس کی جو حفاظت ہے اور دفاع ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا. یہ وجہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین. یہ دیکھیں آپ معرفت کا معیار ہے جناب خواجہ معین الدین کا کہ وہ حسین کو دیندار نہیں کہتے, وہ حسین کو مبلغ دین نہیں کہتے, وہ حسین کو عالم دین نہیں کہتے, وہ حسین کو مفتی دین نہیں کہتے. وہ فرماتے ہیں دین است حسین, حسین خود دین ہے, حسین خود سراپا دین ہے. دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کی بنا الہ الہ. واہ سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ کی بنا ہے حسین ابن علی کے, جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت, نقش نجات ماں نوشت. کہ وہ فرماتے ہیں کہ نقش الا اللہ کو امام حسین علیہ السلام نے خون کے ساتھ صحرا پہ لکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ صحرا پہ آپ انگلی کے ساتھ اگر کوئی چیز اسے ریت پہ لکھے تو ہوا کے ذریعے بہت جلد ختم ہو جاتی ہے. شاید علامہ اقبال اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امام حسین نے الا اللہ اس طرح سے لکھا ہے کہ تا قیامت وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یعنی پورا جہان خوش ہے. میں کہوں کہ نماز خوش ہے کہ اگر یہ شخصیت نہ ہوتی تو میری اقامہ جماعت کہاں سے ہوتی. آذان خوش ہے کہ اگر یہ شخصیت نہ آتی تو میناروں سے میری آواز کیسے بلند ہوتی. حج خوش ہے کہ یہ شخصیت نہ آتی تو یہ حج تعطیل ہو جاتا, کیونکہ ایسی شخصیت کے خلاف قیام ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ جو حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال کر رہا ہے. اور امام حسین علیہ السلام قیام کر کے اس پورے دین کو اپنی اصول و فروع کے ساتھ محفوظ کر رہے ہیں.
کہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ محسن نقوی شہید نے فرمایا تھا کہ اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، آہا، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، کیا کہ اور بچا گیا اس سے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی مر ہوتی۔ گئی ہوتی۔ یعنی پھر کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہوتا، پھر کوئی نماز کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ ہاں، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی وہ قربانی ہے۔ رسول اللہ کا گھر، اہل بیت خوش ہیں، جناب سیدہ کونین خوش ہیں، امیر المومنین خوش ہیں، جی، اور نام جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے، اور آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں سید الملائکہ، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ہارون کے موسیٰ کے وسیع ہارون کے پہلے بیٹے کا نام جو شبر رکھا تھا، اور اس کے ترجمے کے مطابق آپ کو کہا گیا تھا کہ پہلے بیٹے کا نام حسن رکھیں، ہم نے اس ہارون کے دوسرے بیٹے کا نام چونکہ شبیر رکھا تھا، جسے شبیر بھی پڑھا جاتا ہے، آپ اس بیٹے کا نام حسین رکھیں۔ لہذا شخصیت سے لے کر، اقوال سے لے کر، اعمال سے لے کر، نام تک، نام گزاری تک خداوند متعال خود ضمانت دیتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، یعنی مرضی نام کی خدا، قدرت رضائے الہی کا خوبصورت سا محور، جس کی ابتدا بھی یقیناً خدا کی مرضی سے ہے، بلکہ یہ تو ظاہری ابتدا ہے، ولادت کا معاملہ ہے، یہ تو ان انوار کا حصہ ہیں کہ جن کا نام لے کر خود آدم علیہ السلام اپنی نجات کا راستہ ہموار فرما رہے ہیں، تو وہاں سے بھی خدا کی مرضی ہے، یہاں آنے میں بھی خدا کی مرضی ہے، انتخاب بھی خدا کا ہے، منتخب بھی خدا نے کیا ہے، جن کی آغوش میں بھیج رہے ہیں وہ بھی خدا و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور ابھی آگے کا سفر بھی خدا کی مرضی سے ہی ہوگا۔ اس لیے تو حسین فرما رہے ہیں رضن بقضائہ، وہ شخص کیوں نہ راضی ہو خدا کی مرضی سے جس پہ خدا کی مرضی اتنی مہربان، اتنی شفیق اور اتنی دل نواز ہو۔ ایک مختصر وقفہ، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ سلامتی ہے، اگین خوش آمدید ایک بار پھر سے۔ میں آپ کو بتاؤں جشن کا سماں ہے، اور گویا لوگ یہ کہیں کہ آج تو سید الایام کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے، مگر سیدوں کے سردار کے حوالے سے گفتگو کیوں نہ ہو؟ گویا باسی نہیں ہوئی یہ خوشی، 2 دن پہلے کی بھی ہو، اس میں تازگی ہی تازگی ہے، اور ان کے دم سے جو تازگی دین کو حاصل ہے، خواجہ صاحب نے اس کے لیے فرمایا، سید حسن نقوی صاحب نے اس کی طرف اشارہ دیا، اور میں علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب سے پوچھوں گا یہ بنائے دین سیدنا امام عالی مقام کیسے ہوئے؟ یہاں تو بہت بڑے بڑے شجر ہیں، بڑے بڑے کبھی درخت ہیں، مگر علامہ صاحب بنائے دین، بنائے لا الہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنائے لا الہ است حسین، اس کے کئی زاویے ہیں، اس میں سے ایک زاویہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لا الہ کا مطلب ہم دیوی دیوتاؤں اور مٹی کے پتھر کے مجسموں کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو بھی معبود نہیں مانتے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ انسان کے باطن کے اندر صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان کے باطن کے اندر کئی بت ہیں، دولت کا بت ہے، انسان کے اندر عزت کا بت، طمع کا بت، حسد کا بت، لالچ کا بت، اور انسان اندر ہی اندر ان کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ جو یزیدی سامنے تھے وہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی کون ہے، کیا ہیں، کس کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معبود بنائے ہوئے تھے یزیدی انعامات کو، یزید کی جانب سے ملنے والے اکرام کو، اس کو معبود بنا لیا تھا۔ تو حسین ابن علی نے تلوار چلا کر سمجھایا تھا لا الہ لا الہ لا الہ، یزیدی اقتدار معبود نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں معبود نہیں ہیں، دنیاوی آسائشیں معبود نہیں ہیں، تلوار چلا کر لا الہ سمجھایا اور سجدہ کر کے سمجھایا الا اللہ۔ تو وہی تو ہوگا جو تلوار چلا کے لا الہ سمجھائے اور سجدے سے الا اللہ سمجھائے کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور پھر خواجہ غریب نواز نے اس ربائی میں ایک فکر یہ بھی دی ہے کہ 4 مصروں میں 5 مرتبہ امام حسین کا نام استعمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کمال یہ ہے کہ پہلے مصرے میں 2 مرتبہ نام حسین ہے، دوسرے مصرے میں 2 مرتبہ نام حسین، چوتھے مصرے میں 1 مرتبہ نام حسین، تیسرے مصرے میں امام حسین کا نام نہیں لیا۔ تیسرا مصرع ہے سرداد نداد دست در دست یزید۔
کیوں؟ اس لیے کہ اب آیت تطہیر کی وضاحت ہو رہی ہے کہ آیت تطہیر کہہ رہی ہے کہ ناپاکی ان سے دور رہے گی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ناپاکی ان سے دور رہے گی، یہ پاک رہیں گے۔ تو جس مصرے میں نام حسین آیا اس مصرے میں یزید کا نام نہ لکھا، کیا اور جس مصرے میں یزید کا نام لکھا اس مصرے میں نام حسین نہ لکھا، کہ یہ آیت تطہیر والے ہیں۔ پھر غریب نواز نے اس میں یہ بھی بتایا کہ اے لوگوں، صرف یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کو شاہ اور بادشاہ کو لفظی اعتبار سے سمجھو، بلکہ یہ دیکھو کہ شاہ جو باطن کا حکمران ہوتا ہے، بادشاہ جو ظاہر کا حکمران ہوتا ہے، جو کچھ تم دیکھتے ہو اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے ان سب کا مالک حسین ہے۔ اس لیے کہ وہ شاہ بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ دین ہے اپنے وجود کے اندر، جس کو دیکھ کر تم اپنے حسین ابن علی کو دیکھ کر تم دین کی تفہیم کر لو کہ دین کیا ہے، کیسا ہے۔ دین وجود حسین ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تیری دنیا سے اے خدائے حسین، تیری دنیا سے اے خدائے حسین، کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو حسین مل جائیں اس کے پاس پورا دین ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کربلا میں نمازیں دونوں طرف ہو رہی تھیں، لا الہ الا اللہ دونوں طرف تھا، لیکن ایک سمت حق پر تھی۔ نمازیں کلمہ دونوں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف حسین تھے، ایک طرف نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں حسین نہیں تھے وہ نماز کے باوجود، کلمے کے باوجود، تلاوت قرآن کے باوجود، داڑھی امامے کے باوجود ملعون تھے، تاریخ میں مسخ ہو گئے وہ چہرے، وہ نام، وہ شجرے۔ اور جہاں حسین تھے وہاں حق تھا، وہاں سارا دین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حر نے کوئی نیا کلمہ نہیں پڑھا تھا، صرف خیمہ بدلا تھا۔ اللہ اکبر۔ خیمہ بدل کے وہ اس طرف آ گیا کیونکہ اس طرف حسین ہے، دین است حسین، حسین دین ہے۔ اسی لیے تو آقا دو جہاں سجدے کو طول دے رہے تھے دین نہ گر جائے۔ اللہ اکبر۔ سجدے کو طول دیا جا رہا ہے کہ پشت پر دین ہے۔ سبحان اللہ، دل تو میرا چاہ ہی نہیں رہا کہ ایک پل کے لیے میں خود بھی وفے کی طرف جاؤں، علامہ سید حسن نقوی صاحب کی طرف آؤں۔ علامہ صاحب، یہ تسلسل قائم رہے، سیدنا امام علی مقام کی زندگی کا وہ حصہ بیان فرمائیں کہ جس کی سب سے زیادہ طلب ہے، تشنگی ہے، یعنی بچپن کے بعد جوانی کا وہ حصہ کہاں صرف ہوا، کیا معاملات ہے، علماء کے ساتھ کردار کیا تھا، حج اور عمرہ کے معاملات، عبادتوں کا ذکر بیان فرمائیں۔ جس طرح سے بہت خوبصورت انداز سے فرما رہے تھے قبلہ، بہت خوبصورت سید الشہداء کا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے کہ دین پشت پہ، دین نہ گر جائے۔ میں ذرا اس پہ وہ کر لوں اور پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اب ممکن تو تھا کہ بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اس طرح سے بچا لیا جائے کہ بچہ بھی نہ گرے اور سر کو بھی اٹھا لیا جائے، لیکن رسول اللہ نے طولانی کیا سجدے کو، وہ رسول کے جس کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ راتوں کو قیام کرو لیکن کم کرو، نصفہ ہو انقص منہ۔ اس طرح سے اس رسول کو یہ حکم ہوا کہ سجدے کو طولانی کریں، اور وہ خدا کی رضا سے سجدے کو طولانی کرتے رہے، اور صحابہ کرام بھی اسی طولانی سجدے میں رہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ پورے مدینہ میں اور پورے عالم اسلام یہ بات پھیلی ہوگی کہ رسول اللہ نے سجدے کو طولانی کیا ہے۔ آج ہم 1400 سال بعد بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا تھا، اس کی حکمت کیا تھی، اس کی علت اور وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ کی پشت پہ امام حسین علیہ السلام اگر آئے ہیں، وہ جو کہ انا من الحسین ہیں، وہ جو کہ حسین منی ہیں، وہ جو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، وہ حسین ابن علی کسی خاص پروگرام کے تحت آئے ہیں پشت مبارک پہ، اور رسول اللہ بھی کسی خاص پروگرام کے تحت سجدے کو طولانی کر رہے ہیں۔ اس کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ کہا کہ سار مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، نبی تھے آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، اور اسی ہی لمحے خرامہ چلتے حسین مسجد میں آ رہے تھے، اور نبی کی پشت پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ پیے گا کوثر، ملے گی جنت، حشر میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھو صرف نماز نہیں ہے، جس طرح سے قبلہ فرما رہے تھے کہ صرف نماز نہیں، وہ تو یزیدی بھی پڑھ رہے ہیں، بلکہ نماز امام حق کے ساتھ، نماز اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کے ساتھ۔ سید الشہداء کا یہ بچپن جو کبھی رسول اللہ کے کندھوں پہ گزرتا ہے، کبھی رسول اللہ کی زبان چوس کے گزرتا ہے، کبھی رسول اللہ کے سینے پہ گزرتا ہے، کبھی رسول اللہ کے ساتھ ان کی گود میں گزرتا ہے، اور رسول اللہ کی وفات واضح ہے کہ سید الشہداء کے لیے، جناب
سیدہ طاہرہ کے لیے، امیر المومنین کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا، ایک اللہ کے محبوب کا چلے جانا۔ اس کے بعد سید الشہداء امیر المومنین کے ساتھ ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ان کی زیر کفالت ہیں، اور ان کے ساتھ اور ان کی مدد و نصرت کر رہے ہیں، اور اپنے دین کی تبلیغ کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین کے ادوار میں، امام حسن علیہ السلام کے ادوار میں اپنی شجاعت بھی دکھاتے ہیں۔ تاریخوں نے لکھا کہ امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین اور جنگ جمل میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی امام حسین علیہ السلام امام حسن کے ایک انتہائی ایسے معتمد اور قابل اعتماد وزیر یا ایک قابل اعتماد مشیر کے طور پر موجود ہیں، کہ جو امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو امام حسن علیہ السلام اقدام اٹھا رہے ہیں تاریخ میں، یہ جو ہے وہ ایک اچھا اقدام ہے اور اسے اٹھایا جانا چاہیے، گائیڈ کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کو۔ اسی طرح سے امام کا جو تبلیغ کا سسٹم ہے، مینا میں سارے امت اسلامی کے علماء کو اکٹھا کرتے ہیں، اور علماء کی ذمہ داریوں پر ایک خطبہ مینا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ ہماری کتابوں میں، امت مسلمہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور آج بھی قیامت تک کے لیے بھی اگر کوئی عالم دین ہے اور اسے اپنے وظیفے اور اپنی ڈیوٹیز کو سمجھنا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے اس خطبہ مینا کو دیکھ سکتا ہے، یا پھر عرفات میں جا کے امام حسین علیہ السلام امت کو خدا کی طرف راغب کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ اب یزید کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے اور امت میں عجیب و غریب چیزیں، اور وہ جو دین پاکیزہ دین ہے رسول اللہ کا، امت عملی طور پر پریکٹیکلی اس سے دور جا رہی ہے۔ تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اتنی طولانی ایک دعا پڑھتے ہیں خدا کے حضور کہ وہ بھی پھر احادیث کی کتابوں میں درج ہو جاتی ہے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کرتی ہے، کہ جس میں خدا متعال کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا، خدایا جو آنکھ تجھے نہیں دیکھتی وہ اندھی آنکھ ہے، خدایا جو آنکھ تجھے نہیں دیکھتی وہ اندھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، خدایا تو غائب کب ہوا تھا کہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے کسی نشانی کی ضرورت پڑے، کسی دلیل کی ضرورت پڑے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ خدایا ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک، امت کو بتا رہے ہیں دیکھو خدا کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے پھر کیا پایا۔ اس طرح سے دعاؤں کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے، اپنی اجتماعی جدوجہد اور سٹرگل کے ذریعے سے امام علیہ السلام اپنی جوانی میں بھی دین مبین اسلام کی اسی طرح سے خدمت کرتے ہوئے ہر شعبے میں نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں انتہائی شکر گزار ہوں، دل کو تسلی بھی مل گئی ہے، تمنا اور بھی ہے، خواہشوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے، لوٹ کر آئیں گے، مزید فضائل اور مناقب کا یہ احاطہ باندھنے کی کوشش کریں گے، اپنی زبانوں کو متبرک کرنے کی کوشش کریں گے، محفل کو، فضا کو مزید مہکائیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید سیدنا امام عالی مقام امام حسین پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور انتہائی کرامات والے الفاظ آپ ہی کے لیے ہیں۔ پروردگار نے جسے نوازا ہو نسبت سے، صحبت سے، اور ذکر سے، اور عادت سے، اور زہد سے، اور تقوی سے، اور فصاحت سے، اور بلاغت سے، اور پھر شہادت سے، اس کے ذکر میں کوئی کمی اور کوئی کنجوسی مجھے نہیں گوارا، لہٰذا دل کھول کر ذکر کریں گے آج کے بعد اور رہتی دنیا تک۔ یہ حیات اسی لیے ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں کہ جو زندہ ہیں، جن کا وعدہ قرآن نے کیا ہے، اور وہ زندگی کو مثال کے طور پہ نہیں حقیقی معنوں میں زندہ قرار دے کر اور یہ بیان کر کے کہ وہ رزق بھی دیتا ہے انہیں، واضح کر چکا ہے۔ میں مفتی اور علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ شعری ذوق بھی رکھتے ہیں، بہت سارے شعراء کرام نے حضرت سیدنا امام علی مقام کے لیے بہت کچھ لکھا ہے، ان میں سے کچھ چنیدہ انتخابات بھی آپ کی طرف سے ہو جائیں اور یہ بھی بیان فرمائیں کہ رسالت مآب کی محبت حضرت حسین پاک کے لیے کتنی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے امام حسین کی محبت خصوصی طور پر صحابہ کرام کو بتائی، اور ان روایات کو اگر جمع کیا جائے، وہ روایات صحاح ستہ میں بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے آقا دو جہاں
حسنین کریمین کی محبت بتلا رہے ہیں، سواری بن کر، سجدہ روک کر، اور پھر امام حسین کا رونا شاق گزرتا ہے کہ حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت کہ آقائے دو جہاں سفر سے جب روانہ ہوتے سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر پہ آتے، اہل بیت سے ملتے، اور سفر پہ روانہ ہوتے، واپس آتے پہلے سیدہ کے گھر پہ آتے، اپنی بیٹی سے، نواسوں سے ملاقات کرتے۔ اور یہی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے۔ آقائے دو جہاں کی یہ خصوصی محبت جو امام حسین سے ہے، اس خصوصی محبت کو صحابہ کرام محسوس بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی ہمیں خواہش ہوتی تو ہم حسن و حسین کو دیکھا کرتے، کیونکہ حسن کے چہرے میں چہرہ رسول نظر آتا، اور حسین ابن علی سینے سے قدموں تک سرور کون و مکان کے جسم کے مشابہ تھے، تو ہم ان کو دیکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں امام حسین سے خصوصی طور پر امت کے ائمہ اکابرین، ان کا ایک خصوصی رجحان امام حسین کی جانب رہا ہے۔ ان میں حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ، یہ مولانا احمد رضا خان امام احمد رضا سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور 1842 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ انہوں نے امام حسین کے لیے بہت کلام لکھے، اس میں سے ایک منقبت ہے، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اللہ اکبر۔ اے دل آگے بڑھ کر سلطان اولیاء کا دامن تھام لے، وہ سلطان اولیاء جو حسین ابن علی ہے، جس میں سارے ولیوں کی جان ہے۔ اور پھر کہتے ہیں دارد نیاز حشر خود امید با حسین، دارد نیاز حشر خود امید با حسین، با اولیاء است حشر محبان اولیاء۔ یہ نیاز امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر حسین ابن علی کی غلامی میں ہوگا، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو امام حسین یہ تمام، اگر آپ دیکھیں گے شعراء کو، صوفیاء کرام کو، تو امام حسین ان کے یا تو سلسلے کے ائمہ میں سے ہیں، اگر سلسلے طریقت میں امام حسین نہیں ہے تب بھی ان کے عقیدت کا قبلہ دربار حسین ابن علی ہے۔ اور یہ ہم اولیاء کرام کے ہاں اگر دیکھیں، صوفیاء کرام کے ہاں دیکھیں، اس کی ایک میں مثال پیش کروں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں مجھ پہ ناراض ہو گئی، اور یہ روایت بھی صحیح ستہ کی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میری ماں مجھ پہ ناراض ہو گئی کہ کافی دن ہو گئے تھے میں حضور کے پاس نہیں گیا تھا۔ تو میری ماں نے کہا کہ تم حضور کے پاس کب جاتے ہو؟ تو کہا کہ ماں کئی دن ہو گئے میں نہیں جا سکا، میں ابھی حضور کے پاس جاتا ہوں، نماز مغرب ان کے پیچھے پڑھوں گا۔ جب ماں جانے لگا تو میں نے ماں سے کہا کہ میں حضور سے کہوں گا کہ اللہ میری مغفرت کرے اور آپ کی مغفرت کرے، یہ دعا فرما دیں۔ ماں خوش ہو گئی کہ اللہ کا رسول دعا کر دے۔ وہ کہتے ہیں میں آیا مغرب میں حضور کے پاس آیا، حضور مغرب کے بعد نوافل ادا کرنے میں لگے رہے، پھر عشاء کا وقت آ گیا، حضور نے نماز عشاء ادا کی، پھر حضور مسجد سے باہر آنے لگے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے چلنے لگا تو حضور نے چلتے چلتے پوچھا قدموں کی آہٹ سن کے کون؟ تو میں نے کہا کہ حذیفہ۔ کہا کہ اللہ تیری مغفرت کرے، تیری ماں کی مغفرت کرے۔ اے حذیفہ آج ایک فرشتہ زمین پر آیا ہے جس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، پہلی مرتبہ وہ آیا زمین پر مجھے سلام کرنے کے لیے، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جوانان جنت کے سردار ہیں آپ، اور سید ہیں شبابان جنت کے، تو یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عمریں تو بہت چھوٹی سی ہیں، یعنی کم سی نہیں ہے، ابھی رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیا ہی عمر ہوگی آپ کی، ابھی تو جوان بھی نہیں ہوئے، تو جوانوں کے بھی سردار کیسے ہو گئے؟ ذرا بیان فرما دیجیے گا۔ جی، جس طرح سے قبلہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتہ، ایسی خبر ہے یہ کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پہ آیا نہیں ہے، اور احادیث کے الفاظ یہی ہیں کہ یہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے اور یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار۔ یہ تو واضح ہے کہ عقل کے تقاضے بھی یہی ہیں، اور اسلام کے یعنی قرآن اور حدیث کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ قرآن اور حدیث نہ ان معیارات کو دیکھتا ہے کہ کون سن میں بڑا ہے، سن میں زیادہ ہے،
نہ ان معیارات کو دیکھتا ہے کہ کس کی خونی رشتہ داری زیادہ ہے، نہ کسی اور معیار کو دیکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کو اس طرح سے دیکھتا ہے صرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں، جس طرح سے ایک عام نانا اپنے نواسے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اشتباہ کر رہا ہے۔ اصلاً وہ اسلام اور دین کی روح سے واقف نہیں ہے۔ رسول اللہ جب اتنا پیار کر رہے ہیں، رسول اللہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ ابھی چھوٹے ہوں اور جن جنتیوں کے یہ سردار ہیں، جن رسول کے ساتھیوں کے، صحابہ کرام کے، پاکیزہ اور نیک لوگوں کے یہ سردار ہیں، وہ ممکن ہے ابھی سن میں ان سے زیادہ ہوں، لیکن یہ جوانان جنت کے سردار اس لیے ہیں کہ قرآن عمل اور کردار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ قرآن اس ایثار اور قربانی کو دیکھتا ہے جو کوئی اسلام کے لیے دیتا ہے۔ قرآن دیکھتا ہے کہ کوئی کتنا فیصد جو ہے وہ اسلام کے لیے اور خدا کے لیے ہے۔ بعض علماء نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث ملتی ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو صوفیاء اور عرفاء بہت پیش فرماتے ہیں کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ چیز میرے ذہن میں بھی آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا جتنے فیصد ہو جاتا ہے خدا اس کا اتنے فیصد ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری گفتگو ہے، اور سیدنا امام علی مقام کو سمجھ رہے ہیں تو خدا کی ذات کا قرب حاصل ہو رہا ہے، یعنی ایک ربط ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے اپنی پہچان کراتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جہاں شاعر اللہ ہیں بے شمار، حسین بھی آیت اللہ ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور جناب سیدنا امام علی مقام چاہتے تو ایک بہت پیاری، بلکہ کائنات کی سب سے بڑی گدی کے سجادہ نشین اور گادی نشین ہوتے، چاہتے تو مدینہ منورہ جیسی مبارک ترین جگہ پر ان فضاؤں میں اپنا ایک آستانہ بناتے، ان کو یہ زیب بھی دیتا تھا، اس میں کوئی حرج بھی نہ تھا، مگر حسین کا مقصد اس سے کہیں زیادہ بالا تر تھا۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یعنی سیدنا امام علی مقام اس مقام پر فائز ہے کہ جہاں دین کی بنیاد آپ ہیں، لہٰذا دین کی خدمت اس وقت کسی کنارے پہ بیٹھ کر گوشہ نشینی سے نہیں ہو سکتی، بلکہ جو گوشہ دین ہو، مرکز و محور و دین ہو، وہ خود چل کر کربلا کی خاک پر آ کھڑا ہوا۔ صحرا کو اس نے آج ایک بہت بڑا شہر بنا دیا جہاں کروڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور حضرت امام علی مقام کو یاد فرماتے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی ریت رواج نہیں ہے، بلکہ خدا کی منشا، خدا کی مرضی اور خدا کا مقصد یہی ہے۔ وہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ اور اس نے یہ کر کے دکھایا۔ جناب آسیہ، ہمارا آپ پہ سلام ہو، جب فرعون نے ان کو ایذا اور تکلیف کا نشانہ بنایا، آپ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کیا۔ جناب آسیہ کا ذکر قرآن میں موجود ہوا، محفوظ ہوا اور بیان فرمایا، اور کہا گیا وہ فرعون میخوں والا، وہ کیلے گاڑنے والا کہاں گیا، عبرت کا نشانہ بن گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر یہ کہ کوئی وحی آتی، بغیر یہ کہ کوئی دوبارہ نبی آتا جس کا تصور ہی نہیں ہے خاتم الانبیاء کے بعد، پھر بھی جناب سیدنا امام علی مقام کے ذکر کو اس طرح سے روا فرمایا کہ آج ہر ایک زبان حسین حسین کر رہی ہے، فخر کے ساتھ کر رہی ہے۔ شعرا شعر لکھتے لکھتے نہیں تھک رہے، فلسفہ بیان کرتے کرتے نہیں تھک رہے، یہاں تک کہ سیاستدان، سائنسدان، تاریخ دان، ان سے پوچھو کہ کیا ماجرا ہے، وہ کہتے ہیں 27 سال۔ نیلسن منڈیلا سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح سے تم نے یہ انسپریشن پائی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ صبر، یہ برداشت، کہ ایک زمانہ تم نے سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل گزارا مگر تم نے ہمت نہیں ہاری۔ تو کہتا ہے میں ہمت ہار جاتا اگر میں نے سیدنا امام علی مقام حسین علیہ السلام کو نہ پڑھا ہوتا۔ مجھے قید خانوں کی تاریخیوں میں، ظلمت میں حسین کا نور دکھائی دیا، اور وہ خود ساختہ اور خدا ساختہ قوت نظر آئی کہ جس کی بنا پر میں بڑی بڑی طوفانی طاقتوں سے ٹکرا سکتا ہوں۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ ہوا، مگر کربلا نمایاں ہے، اظہار ہی اس کا۔ میں 3 شعبان کی نسبت سے آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے خواتین و حضرات، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جو کہیں گے بدعت ہے اور اس میں بڑی شدت ہے، مگر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ محبت ہے اور اسی کی حدت ہے۔ یہ وہ جشن ہے جس کو سرکار ختمی مرتبہ خود منا رہے ہیں، صدقات کے ساتھ، خیرات کے ساتھ،
اور عیدیوں کے ساتھ اور نوازشوں کے ساتھ اور عنایتوں کے ساتھ، لہٰذا ہماری مرضی اور ہماری منشا خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب کی منشا ہے۔ ہم اس کو نیاز کے ساتھ، محفل کے ساتھ اور عیدی کے ساتھ اور جشن کے ساتھ اور جو ہو سکتا ہے ذکر اور تقوی اور عبادات کے ساتھ گزاریں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ جناب حضرت عباس علمدار کے حوالے سے بھی پروگرام دیکھیں گے۔ میں مفتی علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے انتہائی خوبصورت نوادرات پیش فرمائے، آپ کی گفتگو سے آج کی فضا مہک گئی۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ سید حسن نقوی کا کہ آپ نے اتنی دور سے ہمارے ساتھ براہ راست جڑ کر اس محفل کو اور حسین، رنگین، شائستہ اور انتہائی عمدہ بنا دیا۔ خواتین و حضرات، اپنا خیال رکھیں گے آپ اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان تمام احکامات کا جو آپ کے حوالے کر دیے گئے۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ کی امان میں۔